خواتین حضرات، ویلکم بیک ٹو انذر ایپیسوڈ آف تھاٹ بیہائنڈ تھنگز. زندگی میں نے 3 نوکریاں کی ہیں. تو میں نے 2 باسز کو تو بلا لیا ہوا تھا, ایک باس رہ گئے تھے. میں بڑے عرصے سے ان کو چیز کرا تھا. فائنلی میں نے ان کو میسج کر کے میں نے کہا سر اگر آپ آ جائیں اور آ کر ہمیں اپنی ایکسپرٹیز کا بتائیں. ہی واز دا فرسٹ پرسن ہو ایکچولی آفرڈ می اے پوزیشن اینڈ آئی ورک وتھ ہیم آئی تھنک فار اے ایئر, almost a year. مسرور صاحب فرام دا ورلڈ بینک, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. Pleasure. Thank you very much for inviting me. اچھا, مسرور صاحب کا بڑا ڈیٹیلڈ ایکسپیرینس ہے. میرے پاس انہوں نے مجھے اپنا جب سی وی بھیجا نا تو اٹس لائک اے 7 پیج ویری ڈیٹیلڈ سی وی. بٹ اگر میں اس کو سمرائز کروں تو ہی از این ایکسپرٹ ان واٹر اینڈ سینیٹیشن ڈیولپمنٹ. ہی از ورکڈ آلموسٹ مطلب آل اوور دا ورلڈ. شری لنکا میں بھی انہوں نے کام کیا ہے. ابھی وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ نائجیریا اور صومالیہ کی ایک بڑی انٹرسٹنگ انگیجمنٹ ہے. سر مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہاؤ ڈیڈ یو اسٹارٹ ان دس پرٹیکولر انڈسٹری, بیکاز فار ایز گریجویٹنگ ایز اے سول انجینئر, دیٹ ٹو بیک ان 1990 میں آپ نے گریجویٹ کیا. اس ٹائم کے اوپر تو بندہ بہت ساری اور چیزوں کو سوچتا ہے. میری جنریشن تو سوچتی ہے اینگرو سوچتی ہے, وہ سوچتی ہے کہ جی ٹائلیں بنا لیں گے, ہم فینس بنا لیں گے. واٹر اینڈ سینیٹیشن, ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you very much Muzamil for inviting me. اور it's a long journey as you have said کہ it's been almost 31 plus years. 1990 میں I graduated as civil engineer from UET NWFP which is now خیبر پختونخوا. پھر اس کے بعد میں میری پہلی جاب تھی وہ اسلام آباد میں تھی. That was in as a consulting junior engineer working with the consortium of Pakistan international firms and Japanese firm including American Japanese firm. اور اس میں جو آپ کا خانپور ڈیم بنا ہوا ہے وہاں سے پانی لے کے آنا تھا. سو مائی فرسٹ جاب luckily, fortunately or maybe unfortunately was in water sector. Right. This was not by design, by default. So I landed there, I worked there. I learned a lot there. So as a junior engineer, I learned a lot from my seniors, Americans and Japanese. And then I think the turning point was me going to UK for a master's degree. Right. That was a Chimling scholarship. I applied for that. I was one of the luckiest who got selected, 40 out of entire Pakistan. That was 1993. Right. میں گیا وہاں پہ. I did my masters in water environmental management. وہ کورس پھر میں نے اپنے جو 2-3 کولیگ میرے سینئر تھے گئے ہوئے تھے ان سے پوچھا میں نے کہ کیا کرنا ہے, کون سا کورس اچھا ہونا ہے. کہ یہ ایک اچھا انٹرسٹنگ کورس ہے, اس میں آپ کو نہ صرف دے ٹیل یو اور ٹیچ یو تھیوری بٹ دے آلسو گو تھرو ود یو دی پریکٹیکل ایگزامپلس آف واٹس ہیپننگ اراؤنڈ دا ورلڈ ان دس سیکٹر. رائٹ. وہ کیا میں نے. اور اس کے بعد میں جب واپس آیا تو اس پہ بڑا سوال ہوا کہ واپس کیوں آ گئے آپ. یو شوڈ ہیو اسٹیڈ دیئر. سم آف مائی فرینڈس دے اسٹیڈ دیئر, دے ڈیڈ PhD اسٹل دیئر. Right. They are working there or they are teaching there. But I decided to come back. اور اس کے بعد fortunately I started my career with the development sector. I started working with GIZ 1994. And then it's a long journey. Never looking back. اور اس کے بعد GIZ کے بعد پھر UNHCR, اس کے بعد پھر UNICEF, اس کے بعد Asian Development Bank, then World Bank. And I was working 9 to 5 till 2016. Right. And my last position was senior water and sanitation specialist in World Bank Islamabad. Then I decided to resign. Mm-hmm. Which was a decision which still people don't take it easy, and they have been asking me کہ it's a tough decision کہ آپ World Bank میں settled job ہے. You've been working for 13 years in World Bank and suddenly you decided to change. تو میرے لیے جو تھا وہ 2 چیزیں تھیں اس میں, 2 بڑے فیکٹر تھے. ایک تو یہ تھا کہ آئی ہیڈ نو ایمبیشنس آف گوئنگ ابراڈ. مطلب انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جو لوگ پاکستان میں کام کر رہے ہوتے ہیں, probably after every 3-4 years the person who's working in Pakistan in any development sector in Pakistan or institution, they think that we should go out, either East Asia, South Asia or Africa or headquarter in Germany or in Washington or in UK, wherever their institution head office is. تو میرے لیے وہ چام نہیں تھا. میں نے کہا تھا کہ جانا بھی ہے تو 2-4 مہینے کی جاب کر کے واپس آ جانا ہے. اور پھر کریئر گروتھ مجھے اتنی نظر آ نہیں رہی تھی وہاں پہ. اور تو آئی ڈیسائڈیڈ ٹو کوئٹ. اینڈ اس کے بعد جو 9 to 5 تھی وہ 9 to 9 اور 9 to 24 7 میں کنورٹ ہو گئی. Last 3-4 years this happened. I probably worked double or triple than I was working in World Bank. And not only for World Bank but many other institutions as well. Right. اور اب تو وہ چونکہ ورچوئل ہو چکا ہے سارا کا سارا, تو اب تو کوئی ٹائم لمٹ نہیں. رات کو 12 بجے بھی میٹنگ ہے. You expected to reply to email or be on the virtual conference call with your bosses or with your colleagues. تو but alhamdulillah it's a very fruitful and satisfactory journey I would say. Right. It's a very interesting time though. آپ نے 10 سال 15 سال پہلے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جی everything will be so virtual, everything will be, I mean
میری تو جنریشن ورچوئل تھی نا, سو فار اس ٹو اٹس اسٹل انڈرسٹینڈیبل کہ اسکائپ چل رہا ہے, یہ سارا کچھ چل رہا ہے, بٹ ہاؤ ڈو یو فیل ابھی پوسٹ کووڈ جس طرح سچویشن ہے؟ نہیں تھوڑی بہت تو تھی. وین آئی واز ان دا بینک, تو بینک میں ہمارا یہ تھا کہ وی اسٹل ہیو 9 to 12 hour ڈفرینس بٹوین پاکستان اینڈ واشنگٹن ڈی سی. تو اس میں یہ تھا کہ ہماری کانفرنس کال یوزولی شام کو یا لیٹ نائٹ ہوا کرتی تھی. تو اور پھر اس طرح سے ہمارے ریجن جو تھے اس میں بھی ٹائم زون, ڈفرینٹ ٹائم زون میں آپریٹ کر رہے تھے. تھوڑا بہت حد تک تو تھا, لیکن ایک فزیکل انٹریکشن اور فیس ٹو فیس ڈسکشن ود یور کالیگ, ود یور کلائنٹ, اینڈ the project which you are working on to see that how physically it's evolving. وہ چیز تھی کہ آپ کو پتا تھا کہ آپ نے آج کو ڈیزائن کیا ہے تو 3 مہینے کے بعد جا کے دیکھیں گے کچھ نہ کچھ کام شروع ہوا ہوگا, 6 مہینے کے بعد وہ پروجیکٹ جو ہوگا کسی شکل میں آئے گا, اور پرابلی ان 1 year or 2 year it will be delivering result finally. رائٹ. تو ابھی پچھلے 1 سال سے یہ ہے کہ وہ چیز ختم ہو گئی بالکل. اٹس آل ورچوئل. مطلب آپ دیکھتے بھی ہیں تو آپ کو کیمرے کے صحیح دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھ لیے کام جو تھا وہ اس وقت ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے اتنا ہو چکا ہے وہ. رائٹ رائٹ رائٹ. بٹ اٹس اے ہارڈ ریئلٹی اینڈ نو بڈی نوز کہ ہاؤ لانگ دس ول پریویل. سو بٹ گڈ تھنگ از دیٹ I think majority of us have adjusted to this life. ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو کمپلین کرتے ہیں, لیکن بہت لوگوں کے لیے نئی چیز تھی جنہوں نے کبھی ورچوئل کام بھی نہیں کیا تھا, اسپیشلی پبلک سیکٹر میں. لیکن مے بی ان لاسٹ 6 or 8 months they have also learned to understood that how they have to operate. کبھی پچھلے ہی میرے خیال سے لاسٹ فرائیڈے کو یا تھرسڈے کو ایک سینئر گورنمنٹ آفیشلس کولیگ کے ساتھ ایک ورچوئل کال تھی. دے نو کہ کون سے کیسے مائک جو ہے وہ میوٹ کرنا ہے, کب ان میوٹ کرنا ہے, پہلے تو آپ بتایا کرتے تھے, ان کو بتانا پڑتا تھا. So people have learned a lot, but it's a good experience. Definitely. Before I move on to the more expertise جو میں conversations رکھی ہوئی ہیں, میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. ابھی موسٹ ریسنٹ آپ کی انگیجمنٹ ہے نائجیریا اور صومالیہ والی. Can you tell us a little bit about that کہ وہ کیا ایگزیکٹلی؟ ہاں, انٹرسٹنگ. اچھا, سچویشن مور اور لیس پاکستان کی طرح تھی کہ جیسے پاکستان میں وی ہیڈ اے وار اینڈ ٹیرر اسٹارٹیڈ سم ٹائم 1999 2001 کے بعد شروع ہوئی, 9/11 کے بعد سے. تو کافی آپ کے ہمارے جو ساؤتھ کی بیلٹ ہے جس میں کہ کے پی کا ایریا سارا کا سارا آتا ہے جو اب مرچ ہو گیا, فاٹا, پھر آپ کے جو بلوچستان کے کچھ ایریاز تھے, تو وہاں پہ جس طرح سے ہماری دہشت گرد آرگنائزیشن جو تھی وہ کام کر رہی تھی, ان کو پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے ود دا سپورٹ آف آرمی اینڈ ادر انسٹیٹیوشن کے ساتھ کلین اپ کیا, اور اس کے بعد کلیئر کرا کے ڈیولپمنٹ شروع کی وہاں پہ ود دا سپورٹ آف انٹرنیشنل کمیونٹی ایز ویل ایز گورنمنٹ آف پاکستان. سیم سچویشن was there or still there in certain parts of Nigeria and Somalia. نائجیریا میں بوکو حرام ایک بہت بڑا فنومینن ہے جو کہ آتے ہیں اور اسکول کے بچوں کو, لڑکوں لڑکیوں کو وہ کڈنیپ کر کے لے کے چلے جاتے ہیں, and they trade them as a slaves and for extortion money as well. تو نائجیریا میں بھی گورنمنٹ آف نائجیریا نے ود دا سپورٹ آف افریقن جو ان کی فورس بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ, اور صومالیہ میں جو الشباب کی کام کر رہی تھی, تو کافی حد تک انہوں نے اس ایریا کو کلیئر کرایا. اور اس کے بعد انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنرز تھے جس میں کہ یورپین یونین ہے, ڈیفڈ ہے, ورلڈ بینک ہے, تو انہوں نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ شروع کی. تو آئی ایم لوکنگ آفٹر 2 projects, ون ایچ ان صومالیہ اینڈ نائجیریا, جس میں کہ فزیکل انفراسٹرکچر کی ریہیبلیٹیشن, وہ انفراسٹرکچر جو کہ بوکو حرام اور الشباب نے ڈیمیج کر دیا تھا, چاہے وہ واٹر سپلائی کا ہو, چاہے وہ روڈس کا ہو, ہیلتھ فیسلٹیز ہوں, ایجوکیشن فیسلٹیز ہوں, ان کو دوبارہ بنانا. ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ وچ ہیپنڈ ان سوات, وچ از اسٹل ہیپننگ ان خیبر پختونخوا کے جو نیولی مرجڈ ایریاز ہیں, یا بلوچستان کے جو کچھ علاقے ہیں جو کہ ٹیررسٹ سے کلیئر کرائے گئے. تو اس میں پچھلے تقریباً 4 سالوں سے آئی بین فریکوینٹلی ٹریولنگ ٹو ویریس ایون دا ریموٹسٹ لوکیشنز آف بوتھ صومالیہ ایز ویل ایز نائجیریا, کیپنگ ان ویو دی ورلڈ بینک جو پرمیشن الاؤ کرتا ہے جہاں پہ آپ سیکورٹی کلیئر ہو جانے کے لیے. تو بٹ لاسٹ 1 year آئی تھنک لاسٹ ٹائم آئی واز دیئر ان ارلی مارچ 2020, تو پھر وہ ریموٹلی چل رہا ہے سارا کا سارا. تو اٹس اگین ڈیولپمنٹ اینڈ ہاؤ دا ڈیولپمنٹ کمیونٹی از ٹرائنگ ٹو سپورٹ دی افیکٹیز آف ٹیررزم, دا افیکٹیز آف دس who were vulnerable, and probably they were more vulnerable as compared to other nationals who probably did not get this جس کے نیچے ٹیررزم وہاں تک نہیں پہنچا تھا. تو ان علاقوں میں جو کام ہو رہا ہے اس کو میں جو ہے وہ گورنمنٹ آف صومالیہ کو آن بہاف آف ورلڈ بینک ایڈوائزنگ آن ایک ریلیٹیولی نیو ٹرم جو ہم نے جب ورلڈ بینک نے کوائن کی تھی 2006 کے ارتھ کوئک کے بعد پاکستان میں, وہ تھی بلڈ بیک بیٹر. جب ارتھ کوئک آیا 2005 والا, تو اس کے بعد جو بھی بنانا ہے آپ نے ویسے ہی نہ بنائیں, دس شوڈ بی مور ریزیلینٹ اینڈ مور اسٹرینتھنڈ
اینڈ مور ایفیشینٹ ان ٹرمز آف ایوری اسپیکٹ. تو وہی چیز جو ہے ہم ابھی صومالیہ میں اور نائجیریا میں بھی کر رہے ہیں کہ جو بھی انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو چکا تھا اس کے بعد انسرجنسی کے بعد اس کو دوبارہ بنایا جا رہا ہے. And that's a lot of responsibility as well. I mean, though, you know, it's a huge project. I think it's almost $550 million. It's going on for last 3 years. اور ابھی یہ بینک کے ٹرم میں اسے کہتے ہیں ایڈیشنل فائنینسنگ. کچھ گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی, بینک کے پاس پیسے تھے, انہوں نے اس کو ایڈیشنل فائنینسنگ کی, تو دونوں کی ایکسٹینشن ہو گئی 2025 تک. دونوں پروجیکٹ چل رہے ہیں ابھی. رائٹ. اینڈ ڈو یو تھنک کہ مطلب از اٹ گوئنگ ویل جو وہاں پر کام ہو رہا ہے, اور جب وہاں کی گورنمنٹس جو ہیں وہ آر دے ریسپونڈنگ ویل ٹو یو نو دس سارٹ آف سپورٹ اینڈ ٹو ایکچولی گروتھ؟ کیونکہ نائجیریا کا تو بڑا سننے میں آتا ہے کہ اٹس لائک اے گروئنگ اکانومی اینڈ اٹ ہیز اے لاٹ آف پوٹینشیل ان دا فیوچر. آئی تھنک دے ہیو اے ویری بگ پاپولیشن اینڈ اے یوتھ پاپولیشن ایز ویل. ہاں, نائجیریا اور صومالیہ بوتھ آر ویری, جسے کہنا چاہیے کہ انٹرسٹنگ کنٹریز ٹو ورک. اور خاص طور پہ نائجیریا میں اٹس اے ہیوج کنٹری, اور مور اور لیس مطلب دے ہیو سملر سچویشن لائک پاکستان. بڑی گروئنگ اکانومی ہے ان کی, دا لارجسٹ کنٹری ان دی افریقن ریجن. لیکن وہی انسٹیٹیوشنل ایشوز جو کچھ حد تک ہمارے یہاں ہیں, بیوروکریسی کے, کیپیسٹی کے, اسٹرکچر کے, جو کہ ہم آگے ڈسکس بھی کریں گے, تو وہ ہیں وہاں پہ. تو ان کو اوور کم کرنے میں آف کورس مطلب انسٹیٹیوشن لائک ورلڈ بینک, افریقن ڈیولپمنٹ بینک, EU اور ڈیفیڈ جو ہیں جب یہ آتے ہیں وہاں پہ, تو دے برنگ دیئر اون تھیوری آف چینج, جو کہ گلوبل ایکسپیرینس ہے ان کو لے کے آتے ہیں. لیکن ان کو اس طرح سے جو کنٹریز ہیں, چاہے وہ پاکستان ہو یا نائجیریا, صومالیہ, لیتے نہیں ہیں. دے ٹیک ٹائم ٹو انٹیگریٹ آل دا آئیڈیا. تو کچھ ٹیرنگ ایشوز ہر پروجیکٹ میں ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ پچھلے 1.5 سالوں سے وہ ایشوز ریزالو ہو گئے ہیں, تو پروجیکٹ جو ہے وہ اسموتھلی پروگریس کر رہا ہے. زبردست. سو ناؤ ڈائیونگ انٹو یو نو یور کور ایریا آف ایکسپرٹیز, اور میں اسٹارٹ کروں گا ود واٹر اس وجہ سے بیکاز سننے میں بڑا یہ آ رہا ہے, اور دس از سم تھنگ دیٹس ناؤ کانسٹنٹلی اپیئرنگ ان دا میڈیا ایز ویل کہ جی پاکستان از گوئنگ ٹو بی اے واٹر اسکارس نیشن بائی 2025. یو نو ظاہر ہے جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں وہ تو دیر رنگنگ دی الارم بیلز. اے لاٹ آف پیپل آر ناٹ ٹیکنگ اٹ سیریسلی, دے ناٹ ایون ریئلائزنگ کہ یہ ایک پوٹینشیل مسئلہ ہے. پہلا تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا ان ویری سمپل ٹرمز, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ایک واٹر اسکارس نیشن ہوگا بائی 2025؟ کیا یہ بہت اتنا بڑا تھریٹ ہے یا اتنی بڑی ایک ڈیزاسٹر ان دا میکنگ ہے جتنا ہم یو نو اے لاٹ آف پیپل آر سیئنگ؟ واٹس دی ایکچوئل آن گراؤنڈ سچویشن آن دیٹ؟ اچھا, اٹس اے فیکٹ کہ واٹر از بیکمنگ مور اینڈ مور اسکیئرس کموڈٹی اکراس دا گلوب. رائٹ. ٹھیک ہے نا, اور اس کی 3-4 وجوہات ہیں. سب سے بڑا وجہ اس میں یہی ہے کہ آپ کی اربنائزیشن کافی, اگر پاکستان کے کانٹیکس میں بھی دیکھیں تو اربنائزیشن بھی ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو گروتھ ہے, یعنی کہ آبادی میں اضافہ جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد کچھ کلائمیٹ انٹرسٹنگ اسپیکٹس بھی ہیں جس کی وجہ سے آپ گراؤنڈ واٹر جو ہے اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہے, ڈپلیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب لاہور کی ایگزامپل لے لیں. ایون آج میں جو لاہور میں سن رہا تھا, لاہور واسا واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی جو ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً 1 میٹر وچ از آلموسٹ 3.5 فیٹ کے حساب سے ان کا واٹر ٹیبل جو ہے پر ایئر ڈپلیٹ ہو رہا ہے. اچھا, تو ایک ایسی چیز ہے, کیونکہ دیکھیں اٹس قدرت کا قانون ہے کہ قانون یہ ہے کہ بارش جب ہوتی ہے تو وہ آپ کے گراؤنڈ واٹر سسٹم کو ریچارج کرتی ہے, اور اٹس ناٹ این انفائنائٹ ذخیرہ انڈر دا گراؤنڈ. مطلب اس میں ہر بندے نے اگر اپنا ٹیوب ویل اور اپنا بور جو ہے وہ لگایا ہوا ہے, اور وہ ایکسٹریکشن کر رہے ہیں پانی کی وداؤٹ اینی کنٹرول, وداؤٹ اینی لائسنسنگ, وداؤٹ اینی پرمیشن, چاہے وہ گورنمنٹ کر رہی ہو چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہو, تو وہ تو ایک ذخیرہ ہے, آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ختم ہوگا. اب آپ دیکھ بھی لیں کہ جس حساب سے بارشیں ہوا کرتی تھیں اس حساب سے نہیں ہو رہی ہیں. مطلب گلوبل فنامنا ایسا آ گیا ہے انٹرسٹنگ. پھر میں آپ کو صومالیہ ایگزامپل دوں گا. صومالیہ میں ہم سنتے آئے کرتے بچپن سے قحط بہت پڑتا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا صومالیہ میں قحط پڑ گیا. صومالیہ کے بارے میں یہی سنا تھا, بالکل یہی ہے سچویشن بھی یہی ہے وہاں پہ. لیکن پچھلے 4 سالوں سے ان کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ کہ اتنا فلڈ آتا ہے کہ وہ اس میں غرق ہو جاتے ہیں بیچارے. اچھا, کچھ ایریا میں ان کے جو ہیں وہ فلڈ پرون ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ فلڈ بہت زیادہ آتا ہے. کچھ ایریا ان کے ابھی بھی ڈراؤٹ ہٹ ہیں, اور کچھ ایریا میں ان کی لوکسٹ جو ہے وہ آئی ہوئی ہے. جو But this is very interesting. I mean, if they have floods, that means they have excess water which can then go to the drought areas. Again, وہی والی بات ہے. This is what we are working with them, and this is what they are thinking. کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پہلے وہ ایک سائیکل چل رہا تھا ان کا کہ ڈراؤٹ. لیکن 2000 تقریباً 16 سے یا 2015 سے فنامنا چینج ہوا. وہاں پہ انٹینس بارشیں ہوتی ہیں, تھوڑی بارش تھوڑی ڈیوریشن کے لیے آئی اور چلی گئی, لیکن وہ تباہی مچا دیتی ہے وہ. تو وہی چیز پاکستان میں بھی ہے. پاکستان میں دیکھ لیں آپ کہ آپ بلوچستان کی بیلٹ کو دیکھ لیں یا KP کی سدرن بیلٹ کو دیکھ لیں. مطلب وین یو گو اپ فرام کوہار ٹورڈز دی خیبر پختونخوا کے جو مرجڈ ایریاز ہیں فاٹا کے, ان کے ساتھ دیکھ لیں تو وہاں پہ پانی از اے اسکیئرس کموڈٹی.
لیکن اب آپ سینٹرل ایریا میں آ جائیں، چاہے وہ پنجاب کا سینٹرل ایریا ہو، چاہے وہ کے پی کا سینٹرل ایریا ہو، وہاں پہ پانی بہت زیادہ ہے. لیکن ایک ذخیرہ ہے جو کہ ہماری ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے نیشن، ایز اے گورنمنٹ انسٹیٹیوشن، ایز اے ڈیولپمنٹ کمیونٹی ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم پروٹیکٹ کریں فار دی آنے والی نسلوں کے لیے. وہ کام اس طرح سے ہو نہیں رہا. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو نمبرز آپ بتا رہے ہیں، یہ نمبر جو ہیں بائی اینڈ لارج یہ گلوبل نمبر ہیں. اسی میں انہوں نے پاکستان کو بھی جو فیکٹر ان کیا ہوا ہے اور کہا ہوا ہے کہ 2025 تک پاکستان میں جو ہے وہ واٹر پر کیپٹا اویلیبلٹی جو ہے وہ 800 کیوبک میٹر سے نیچے چلی جائے گی. ابھی 1000 اور 1100 کے بیچ میں ہے یا 1000 کے آس پاس ہے. تو اگر 800 سے نیچے چلی جائے تو وہ ایک ریڈ فلیگ جو ہے وہ ٹریگر ہو جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ایز سچ کوئی خاص ریسرچ پاکستان میں پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے کی نہیں گئی ابھی تک. اینڈ دس برنگس می ٹو اے پوائنٹ کہ ہمارے یہاں جو ایک ایشو ہے وہ ریسرچ کا ہے. ہمارے یہاں بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس نمبرس بہت زیادہ ہیں. ان نمبرس کی اتھینٹسٹی، ٹھیک ہے، ان نمبر کی ویریفیکیشن جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اب اگر آج آپ ایک ڈپارٹمنٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں یا سی او ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ آپ کی واٹر پروڈکشن اتنی ہے، تو یو آر ٹیلنگ اٹ بیکاز یور پریڈیسیسر ہیز بین گیونگ دس انفارمیشن اور یو ہیو گاٹ دس انفارمیشن فرام یور جونیئرس. جب آپ چینج ہوتے ہیں، اگلا بندہ آتا ہے تو اس کو بھی وہ نمبر بتائے جاتے ہیں. تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ ایک انسٹیٹیوشنل میموری جو چلتی آ رہی ہے، کہیں پہ ریکارڈ ایسا ہے ہی نہیں، کوئی سسٹم ایسا بنا ہوا نہیں ہے جو آپ کو نمبرز بتا سکے. دوسری بات جو ہے کہ ریسرچ نہیں ہو رہی ہمارے یہاں. ہمارے یہاں بہت سارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں جو کہ جن کا ایون مینڈیٹ ہے ریسرچ کا، وہ بھی نہیں کر رہے. اب تیسری بات جو میں نے آپ کو واٹر ریچارج کی تھی، اب آپ باہر کی یوٹیلیٹیز کو دیکھیں، سنگاپور کو دیکھ لیں آپ، یا ایسٹ ایشیا میں چھوٹے چھوٹے ملک، ویتنام میں دیکھ لیں آپ، ہوچی من سٹی کو دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، فلپینس میں دیکھ لیں آپ. وہاں پہ جو واٹر اینڈ سینیٹیشن کی یوٹیلیٹیز ہیں وہ اپنے جو سورس ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہیں، اور جو ان کا ریچارج ایریا ہے جہاں پہ بارش پڑتی ہے اور وہ بارش پھر ان کے ایریا میں آتی ہے اور وہاں سے پانی ابسٹیک کرتے ہیں، اس ایریا میں پروٹیکشن کا کام کرتی ہے کہ وہاں پہ کنکریٹنگ زیادہ نہ ہو، وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہ ہو، تاکہ ان کے ریچارج میں فرق نہ پڑے. ہمارے یہاں جو ہمارے اپنی انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے وہ لاہور کے ہوں یا پنجاب میں ہوں یا سندھ میں ہوں یا بلوچستان میں ہوں، ان کا فوکس انفارچونیٹلی اس اسپیکٹ پہ نہیں ہے کہ اس ایریا کو جو ہمارا کیچمنٹ ایریا ہے اس کی پروٹیکشن بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور اس میں جو بڑا فیکٹر ہے وہ انسٹیٹیوشنل ڈپلیکیشن کا ہے، کیونکہ ان کا مینڈیٹ یہ ہے کہ آپ نے صرف پانی جو ہے وہ سپلائی کرنا ہے. اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے. سندھ کا پانی جو ہے وہ، پنجاب کا پانی جو ہے وہ کے پی سے نکلتا ہے، کے پی سے پانی ہو کے پنجاب بلوچستان سے پاس ہو کے اس کے بعد سندھ میں جاتا ہے. تو وہاں پہ کافی ساری ایشوز جو ہیں وہ انٹر پروونشل اس لیول کے آ جاتے ہیں جہاں پہ پولیٹکس بھی ہوتی ہے، کچھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. تو انفارچونیٹلی نہ نیشنل لیول کے اوپر، نہ پروونشل لیول کے اوپر، اور نہ ہی لوکل لیول کے اوپر یہ جو میں نے آپ سے بات کی ریچارج کی، کیپیسٹی کی، ریسرچ کی جو نمبرز ہیں ان کو ویریفائی کرنے کی، یہ نہیں ہو رہا. فوکس یہ ہے کہ کام کرنا ہے اور کام کرنا ہے. اس پہ ایک انٹرسٹنگ واقعہ جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارا ایک کولیگ تھا، وی انوائٹیڈ ہم ٹو ڈو اے اسٹڈی. ہی واز ساؤتھ افریکن، ہی کیم ٹو پاکستان اینڈ ڈیڈ اے اسٹڈی. وی سینٹ ہم ٹو ون آف دی ریموٹسٹ پارٹ آف اے پروونس. تو اس نے کہا کہ تم جا کے دیکھو، تو ماڈل بنا ہوا ہے، پاکستان نے نیا ماڈل بنایا تھا، ایک انسٹیٹیوشن سیٹ اپ کیا تھا، تو وہ افریقہ سے کافی ملتا جلتا تھا. تم دیکھ کے آؤ، دین کمپیئر اس اینڈ گیو اس ریزلٹ. تو اس نے آ کے ایک بات کی، اس نے کہا کہ میں نے کہا وٹ واز یور فرسٹ ایکسپیرینس؟ تو اس نے کہا پیپل ور واکنگ اینڈ رننگ لائک اے ہیڈ لیس چکن. میں نے کہا واٹ ڈز اٹ مین؟ کہتا ہے کہ بس وہ کام کر رہے تھے، اور وہ کام کیا ڈیلیور کرے گا، کیا اس کا امپیکٹ ہوگا، وہ نہیں تھا. وہ کہتا ہے کہ میں نے جن لوگوں سے بات کی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا یہ ویژن ہے کہ آج ہم جائیں گے تو یہ کام کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو کام ہم صبح اٹھ کے سوچ کے جاتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا. ہمارے جو باس کہے گا ہم نے وہ کرنا ہے. تو وہی چیز چل رہی ہے. ادارے جو ہیں وہ مور اور لیس ایک قسم سے فائر فائٹنگ کے موڈ میں ہے کہ بس ہم نے آج کا دن گزارنا ہے، کل کیا ہوگا وہ کل آئے گی تو پھر دیکھیں گے. جو ایک چیز ڈیسائیڈ ہوگی، کل کو میڈیا آئے گا کہ پوچھے گا، تو بجائے اس کے کہ میڈیا کو کیوں آپ نے کیا، کیسے کیا، تو ان کو جو بس ایک لکھا ہوا ہے اسی چیز کو کرتے رہو اور اسی کو آگے لکھا ہوا ہے وہ کرتے رہو. جو آپ نے پرانے تھے ان کے اوپر ڈال دو سارا کا سارا بلیم. جو پچھلے باس نے یہ نہیں کیا، پچھلی حکومت نے یہ نہیں کیا، پچھلی گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا، آپ کیا کر رہے ہیں وہ نہیں. اب دس برنگس می ٹو اندر پوائنٹ. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے. اب اگر ہم واٹر سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پالیسیز اس طرح سے نہیں بنی ہوئی. 2006 یا 2009 کے بعد فار دا ویری فرسٹ ٹائم وی اسٹارٹیڈ ڈیولپنگ نیشنل فریم ورک اینڈ پروونشل پالیسیز. ابھی بھی کم از کم 2 صوبے ایسے ہیں جن کی کہ نہ اپنی واٹر کی پالیسی ہے، نہ اپنی سینیٹیشن کی پالیسی ہے. تو سارا کام ایڈاک پہ ہو رہا ہے. کون سے والے صوبے؟ بلوچستان جو ہے اس کی کوئی واٹر کی سچ پالیسی نہیں ہے، سینیٹیشن کی کوئی پالیسی نہیں ہے. کے پی میں سینیٹیشن کی پالیسی نہیں ہے، واٹر کی پالیسی ہے. پنجاب میں واٹر کی پالیسی ہے، سینیٹیشن کی پالیسی نہیں ہے. تو اگر آپ دیکھیں 1973 کانسٹیٹیوشن کے تحت واٹر اینڈ سینیٹیشن از اے پروونشل سبجیکٹ. رائٹ.
تو provinces have to come up with their own policies, they have to allocate funds to make sure کہ ان کے citizens کو جو گلوبل یا نیشنل لیول کی اسٹینڈرڈس کی سروسز ہیں وہ ملیں. اس کے لیے ظاہری بات آپ کو پالیسی بنانی پڑتی ہے. گورنمنٹ پالیسی بناتی ہے, پالیسی کا اسپین جو ہے 10 سال ہے, 15 سال ہے. اگلی گورنمنٹ آتی ہے, پالیسی از اے لیونگ ڈاکیومنٹ, آپ اس میں چینج کرتے ہیں, لیکن بیسک پیرامیٹر وہی رہتے ہیں کہ ہم نے ایز اے یہ حکومت اپنے شہریوں کو اتنی کوالٹی کا اتنی گھنٹوں میں یہ پانی جو ہے وہ پہنچانا ہے, یا سینیٹیشن کی فیسلٹیز دینی ہے. جب وہ پالیسی پیراڈائم آپ کی ہے ہی نہیں کہ جو اداروں کے افسران جو آ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایک بائبل ملے پالیسی کی شکل میں, اور پھر وہ اپنی اسٹریٹجی بنائے کہ اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے میرے ادارے نے یہ کام کرنے ہیں, اس کے لیے ایکشنز ہوں گے, اور ان ایکشنز کے لیے مجھے یہ ہیومن ریسورس یا فائنینشیل ریسورس چاہیے ہوں گے. وہ لے کے پھر گورنمنٹ کے پاس جائیں. وہ پالیسی نہیں ہے تو اس کے بعد وہ ڈپینڈ کرتا ہے یا تو جو ہیڈ ہے اس صوبے کا اس کے اوپر کہ وہ کیا چاہتا ہے, یا اس ادارے کا ہیڈ ہے وہ کیا چاہتا ہے. رائٹ. کبھی کبھی وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں, اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا. تو وہ ایک وہ ہیڈ لیس چکن والی سچویشن ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں, جانا آپ کو کہیں اور ہوتا ہے. رائٹ. تو وہ ایک بہت اور وہ بگ پکچر بھی آپ سارٹ آف مس کر جاتے ہیں, بگ پکچر مس کر جاتے ہیں. پھر ہمارے یہاں جو میں نے جیسے پالیسی کی بات کی, پھر اگر ہم اور سیکٹر دیکھیں, اب آئی آلویز اکویٹ جو فینومینل پروگرس ہم نے کی ہے موبائل کی انڈسٹری نے. رائٹ. مطلب اگر آپ دیکھ لیں 2002 یا 3 میں ہارڈلی 10% پاپولیشن, ایون لیس دین 10%, 2-3% کے پاس پاپولیشن کے پاس موبائل تھا. آج آپ دیکھ لیں کہ مور دین 180 ملین پاکستانیز ہیو موبائل کنیکشن. کچھ لوگوں کے پاس تو 1 نہیں 2 3 سم ہیں. اربن ایریا میں اٹس اے کارپیٹ کوریج. مطلب ہر گھر میں اگر 5 لوگ ایڈلٹ رہ رہے ہیں تو ہر ایک کے پاس ایک موبائل فون ہوگا. اور یہی حال آپ کی انٹرنیٹ ایکسیس کی بھی ہے کہ 80-90% پاپولیشن جو ہے وہ ایسے علاقوں میں رہتی ہے جہاں پہ کہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز جو ہیں وہ. تو موبائل کی سروسز کو مینیج کرنا پرابلی از اے مچ مور کمپلیکس راکٹ سائنس ایز کمپیئر ٹو واٹر اینڈ سینیٹیشن, یا خاص طور پہ واٹر. لیکن اگر ہم واٹر کی کوریج کو دیکھیں سنس 1947 اس سے لے کے آج تک ہماری جو ہے وہ 91, 92, 93% کے اوپر آ کے رکی ہوئی ہے. اور اس میں بھی اگر ہم کوالٹی کا اسپیکٹ ڈال لیں کہ پانی کی اویلیبلٹی تو ہے, لیکن از اٹ ایز پر اسٹینڈرڈ آف گورنمنٹ آف پاکستان یا WHO کے, تو وہاں پہ وہ 90 والی پرسنٹیج جو ہے وہ ایک دم نیچے جا کے 70s میں جا کے چلی جاتی ہے, بلکہ اس سے نیچے probably 70 سے بہت. بٹ we're gonna get into that. میں تھوڑا سا just want to wrap the other part up. مجھے بتائیں اویلیبلٹی آف واٹر, تو ہماری بات میں ہے کہ ہم ڈسٹریبیوٹ کر کے کس کوالٹی کا دے رہے ہیں. اویلیبلٹی کا آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے, وی سے کہ لیٹس اسیوم دیٹ پاکستان میں اسٹڈی ہوتی ہے, اور اسٹڈی ہو کے آپ کو یہی پتہ لگتا ہے کہ لیس دین 800 کیوبک میٹر آف واٹر اویلیبل ہے پر کیپیٹا. ان دیٹ پرٹیکولر کیس کیا ہمارے پاس سولوشن, آپ کے پاس کرائم شو ڈیٹا ہوگا کہ جو برف اور بارش سے جو ریچارج ہو رہا ہے پر اینم وہ اتنا ہے کہ مطلب کیا ہمارا اسٹوریج کا مسئلہ ہے؟ کیونکہ سننے میں ایک سولوشن یہ آتا ہے کہ جی آپ ڈیمز بنا دیں, لائن سے ڈیمز بنائیں, اور ڈیمز بنا دیں گے تو آپ کا جو ہے نا جہاں پر آپ کا 30 ڈے کی واٹر آپ کے پاس سیفٹی ہے وہ آپ 90 ڈیز پہ لے جائیں, 180 ڈیز پہ لے جائیں. تو کیا ہماری جو ریچارج ہے از دیٹ مور دین آور کنزمپشن؟ لاجک ایکویژن یہی ہوگی نا کہ ان پٹ کتنی ہے, آؤٹ پٹ کتنی ہے, اور مائنس ہو کے آپ کے پاس اسٹوریج آ جائے گی. اور دوسرا یہ کہ آر دیر اینی پوٹینشیل ادر ایریاز, کیونکہ میں نے پچھلے دنوں اگین یہ بھی سنا کہ جب یہ ریچارج کی بات ہوتی ہے, جب ہمارے یہاں اتنا سارا پانی گراؤنڈ سے اٹھ ہی رہا ہے, تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ ڈیم جس کے اوپر اتنی کاسٹ آتی ہے انفراسٹرکچر کی, وائی ڈونٹ یو انسٹیڈ گو فار ادر ویز جس میں وہ آئی ایم ناٹ شیور کس طرح سے وہ ہوتا ہے, بٹ دیر آر انفراسٹرکچر ویز جس میں آپ پانی کو ڈائریکٹ گراؤنڈ میں تھرو کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ڈیم کی طرف لے کر جائیں. So what could potentially be the solutions for this situation, or do you also think کہ نہیں maybe there are no solutions and we're looking for a very doomsday situation where we might have to just cut down our usage to begin with, rather than کہ instead of increasing supply ہم اپنی جو ڈیمانڈ سائڈ ہے اس کو کنٹرول کرنا شروع کریں؟ اچھا, مطلب اس کے لیے جو ہے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ سولوشن لائز ان اونلی ون ایکسپیریمنٹ اور ون ٹیکنالوجی اور دیر از اونلی ون سولوشن. وی ہیو ٹو ورک, the government of Pakistan has to work on multi-pronged strategy. ایک تو آپ نے بات کی ڈیمز والی, بالکل ڈیم ہونے چاہیے. اگر آپ خود ہی دیکھیں کہ پرابلی تربیلا کے بعد کوئی بڑا ڈیم جو ہے وہ پاکستان میں نہیں بنا. ابھی 2-3 ڈیمز کے اوپر کافی اگریسولی جو ہے وہ کام ہو رہا ہے, اور اگر وہ بن جاتے ہیں اگلے 10-12 سالوں میں تو کسی حد تک فرق جو ہے پڑے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی اسٹوریج جو ہے اس کی کیپیسٹی کو بڑھانا ہے ڈیفینیٹلی, اور اس کے بعد اب وہ کام ہے جو کہ گورنمنٹ نے کرنے ہیں. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا کام بھی سوچتے ہیں گورنمنٹ ہی کرے گی, میں اپنا کام کیوں کروں؟ کچھ کام میرے کرنے کے ایز انڈیویجول, کچھ کام انسٹیٹیوشن کے کرنے کے ہیں, کچھ کام صوبائی حکومت کے ہیں, کچھ کام فیڈرل گورنمنٹ کا. تو ہم یہ اپنی ذمہ داری جو ہے اپنے سے اگلے ٹیئر پہ ڈالتے رہتے ہیں کہ بس وہ کرے گا تو میرا کام بھی ہو جائے گا.
تو گورنمنٹ تو اپنا کام اگر پہلے نہیں کیا تو چلیں اب کر رہی ہے، جس کی وجہ سے فرق جو ہے کافی زیادہ پڑے گا. لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہے آپ کی بیہیویئر چینج کی. آپ نے ایز اے سٹیزن آف پاکستان آپ نے یہ سوچنا ہے کہ پانی جو ہے وہ اللہ میاں کی ایک نعمت ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو قرآن شریف میں کم از کم 63 ٹائمز جو ہے پانی کا ذکر کیا گیا ہے. یہاں تک بھی کہا گیا اللہ میاں نے سورہ ملک جو اس میں اللہ میاں کہتے ہیں کہ اگر میں نے تمہارے پانی کو نیچے کر دیا، یعنی کہ واٹر ٹیبل چلا گیا، تو کون ہے اس کو جو اوپر لے کے آئے گا. مطلب یہ 1400 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک چیز اللہ میاں نے بتائی ہوئی تھی اور یہ ہونی تھی اور ہو رہی ہے. آپ کوئٹہ میں دیکھ لیں، کوئٹہ میں 2005-6 یا 6-7 کی بات ہے میرے خیال سے. The government of that time, federal and provincial government, was seriously thinking to relocate the Quetta city. Really? کہ پانی نہیں تھا وہاں پہ. اچھا. مطلب اتنا قحط جو تھا ایک قسم سے پڑ گیا تھا وہاں پہ، پانی کا ڈراؤٹ جو تھا وہ کہ اس حد تک پہنچ گئی تھی. اور جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے بائی اینڈ لارج ہر جگہ، اسلام آباد میں دیکھ لیں آپ کہ پہلے پانی آپ کے پاس کتنا وفر مقدار میں ہوا کرتا تھا، پھر ایسا ایسا کر کے آپ کی جو تعداد ہے یا گھنٹوں کی جو پانی کی ڈلیوری ہے وہ 2-4 گھنٹے پر ڈے رہ گئی ہے. اب اس کے بعد لوگوں نے کیا کیا، دے ہیو ٹو کم اپ ود اے کوپنگ میکینزم. کوپنگ میکینزم کیا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں ایک بیسمنٹ میں ایک انڈر گراؤنڈ ٹینک بنانا ہے زمین کے نیچے. اس میں سرکاری پانی آئے گا، وہ سٹور ہوگا. اس کے بعد آپ اس کو پمپ کریں گے، وہ اوپر جائے گا. اب جتنی بڑی کیپیسٹی کا آپ ٹینک بنائیں گے اتنا زیادہ سٹور کر سکتے ہیں آپ. کتنا بڑا گھر اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. پھر ایک اور کوپنگ میکینزم یہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ سرکاری پانی نہیں آتا تو کیا ہوا، ہم اپنا بور کر لیں گے. آج 200 فٹ پہ بور ہے، کل کو 250 پہ ہوگا، 400 پہ چلا جائے گا. تو بیہیویئر چینج کی بات ہے کہ پانی کو آپ نے ایز اے ریسورس اور انفائنائٹ ریسورس کے طور پہ لینا ہے اور اپنی کنٹریبیوشن کرنی ہے کہ میں پانی کو کس طرح جوڈیشلی یوز کروں. اس کے بعد آتا ہے اداروں کے اوپر. جو ادارے پانی اور سیوریج کی فیسلٹیز کے لیے مینڈیٹڈ ہیں بائی گورنمنٹ آف پاکستان یا پروونشل گورنمنٹ، ان میں اگر ہم بائی اینڈ لارج دیکھیں تو سب کا فوکس جو ہے گراؤنڈ واٹر کے اوپر ہی ہے کہ جگہ جگہ ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں اور جو ہمارا سرفیس واٹر ہے دریاؤں کا یا نہروں کا پانی جو ہے اس کو ہم ٹریٹ کر کے نہیں پہنچا رہے. اب جو انٹرسٹنگ اسٹڈی ہوئی تھی اور جو گلوبل فیکٹ بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو پانی آپ زمین سے نکالتے ہیں دیٹ از مچ مور ایکسپینسو. رائٹ. ٹھیک ہے، اس میں پروڈکشن کاسٹ، اکوپمنٹ اور اس کی انرجی کاسٹ جو ہے نا کہ آپ نکالنے کی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، انرجی کاسٹ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، واٹر ٹیبل دن بہ دن نیچے جا رہا ہے. اس کے مقابلے میں سرفیس واٹر جو ہے آپ کا وہ آپ ریلیٹیولی چیپ اس میں پہنچا سکتے ہیں. لیکن اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا. مطلب آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ کراچی اور اسلام آباد اور کسی حد تک فیصل آباد یا پنڈی، یہ 3-4 شہر ایسے ہیں جہاں پہ کہ سرفیس واٹر ہے. اسلام آباد میں فارچونیٹلی 2 سورسز ہیں، آپ کو پانی آتا ہے خانپور ڈیم سے پانی آتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے، راول پنڈی میں جو ہے وہ راول ڈیم سے پانی جو جاتا ہے. فیصل آباد میں بھی ایک چھوٹا سا سورس انہوں نے بنایا ہوا ہے سرفیس واٹر کا. لیکن لاہور جیسا بڑا شہر، ملتان جیسا شہر، ٹھیک ہے، لاہور میں پانی کہاں ڈیلیور ہو رہا ہے؟ گراؤنڈ واٹر، زمین سے پانی نکل. لاہور تو پورا نہر کے ساتھ ہے اور وہ راوی کے ساتھ ہے کہ اسی سے وہ گراؤنڈ واٹر. اب وہ پچھلے کوئی 3-4 سالوں سے جو BRB کنال ہے اس کے کچھ پانی کو لے جا کے ایک را واٹر ریزروائر بنائیں گے، اس پہ اس کو اسٹور کریں گے، پھر ٹریٹ کریں گے اور پھر وہ بچائیں گے. اینڈ دیٹ مائٹ ٹیک گڈ 3-4 ایئرس کیونکہ ابھی وہ اسٹل پلاننگ اسٹیج میں ہے. تو جتنا ارلی ہم جو ہیں ایز اے ادارہ پاکستان میں سوئچ کریں گے گراؤنڈ واٹر سے سرفیس واٹر پہ، اتنا ہی ہم احسان کریں گے اپنی آنے والی جنریشن کے اوپر. کیونکہ یہ جو پانی جیسے میں نے پہلے بتایا جو گراؤنڈ واٹر ہے جس بے دردی سے ہم اس کو نکال رہے ہیں تو یہ بڑھتا رہے گا. تو 3-4 اسپیکٹ آ گئے. آپ اسٹوریج بنائیں، بالکل حکومت، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے. میرا کام یہ ہے کہ میں پانی کو کنزرو کروں، چاہے میں شیو کرتے ہوئے پانی استعمال کر رہا ہوں یا وضو کرتے ہوئے. اچھا، ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگلی، نائجیریا میں مطلب جمعے کی نماز پڑھنے جایا کرتے تھے تو وہاں پہ جو وضو کا کانسیپٹ ہے وہ آئے، جو یہ پیج ہے نا، جیسے یہ پیج ہے، اس کا جو ہاف پیج ہے اس میں پلاسٹک کی ایک وہ شاپنگ بیگ سا ہے، وہ اس کے اندر پانی ہے. اچھا، بلکہ اس کا ہاف بھی نہیں یار، اس سے بھی چھوٹا میرے خیال سے اتنا ہوگا وہ. اچھا، میں نے خود اس اتنے پانی میں 3 دفعہ 3 جمعے کو وضو کی ہے. اچھا. اینڈ دس واز، میں جب دیکھا اس کو میں نے کہا میں کیسے وضو کروں گا، میں تو اپنے گھر میں یا پاکستان میں پاکستانی نلکا کھول دیا، بالکل نلکا کھول دیا اور آپ وضو جو ہے وہ کرتے جا رہے ہیں. میں نے وہاں کا وضو تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو وضو ایسے ہوتی ہے. وہ پلاسٹک کے چھوٹے سے شاپنگ بیگ کے اندر اس میں کٹ کیا آپ نے اور وہ وضو ہو گیا. میرے خیال سے اس میں تھوڑا سا پانی بچ بھی گیا تھا. اچھا. تو اٹ اگین ڈپینڈس کہ آپ کو جو آپ کا ادارے ہیں، جو آپ کے سروس پرووائڈر ہیں، وہ آپ کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو وہ جیسے میں نے بات کی کہ ہمارا کام ایز اے انڈیویجول یہ ہے کہ ہم کنزرویشن پہ فوکس کریں. جو ادارے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ سوئچ کریں فرام گراؤنڈ واٹر ٹو سرفیس واٹر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی حکومتیں ہیں وہ اسٹوریج کے اوپر جائیں. لیکن ایک چیز جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں نہ ہونے کے برابر ہے وہ ہے میٹرنگ کا کانسیپٹ. رائٹ. وہ آپ دیکھ لیں
آپ کے پاس بھی موبائل فون ہے, میرے پاس بھی موبائل فون ہے, اس میں بلٹ ان میکینزم ہے. 1 منٹ بات کریں گے اتنے پیسے, 1 منٹ 30 سیکنڈ بات کریں گے اتنے پیسے, گھنٹہ بات کریں گے اتنے پیسے. پانی کا یہ ہے کہ پانی آپ جتنا مرضی استعمال کر لیں, چاہے آپ کا ایک گھر کا ایک واش روم ہے یا 3 واش روم ہے, تو آپ کا بل جو ہے وہ فلیٹ ریٹ پہ آئے گا. رائٹ, سو آپ کا جو انسینٹیوائزیشن ہی نہیں ہے نا کہ نہیں ہے بالکل, تو میں پانی کیوں بچاؤں. تو سچویشن کچھ علاقوں میں بہت اچھی بھی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ جو پنجاب کے کچھ ایریاز ہیں, چکوال ہو گیا, خوشاب, یا پھر یہ جو آپ کے اٹک کی سائڈ پر ہے, یہاں پہ کچھ کمیونٹیز میں نے ایسی دیکھی جن کو گورنمنٹ نے واٹر کی اسکیمس بنا کے دے دی. پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے 300-400 گھروں پہ مشتمل ایک ٹیوب ویل بیس واٹر سپلائی اسکیم ہے. وہ کمیونٹی خود چلا رہی ہے, اور میری نظر میں وہ کمیونٹی بڑے بڑے اداروں سے بہتر چلا رہی ہے. بلکہ بہت ساری کمیونٹی نے اپنے طور پہ اپنے پیسوں سے واٹر میٹر بھی لگائے, اور ان کی سیونگ بھی ہے بینک میں. تو بات ساری یہ ہے کہ واٹر کو یا پانی کو آپ کس طرح سے لیں گے. اگر آپ اس کو فائنینشلی ریگولیٹ نہیں کریں گے تو انفارچونیٹلی کسی انڈیویجول کے پاس کوئی انسینٹیو ہے نہیں. تیسرا بڑا ایشو جو پرابلی اگین لیڈ کرتا ہے سیکٹر کی تھوڑی سی جو پرفارمنس ہے, بری پرفارمنس کو, وہ ہے ایبسنس آف ریگولیٹر. اب آپ گلوبلی کہیں بھی دیکھ لیں, افریقہ میں دیکھ لیں, ایسٹ ایشیا میں دیکھ لیں, ہر جگہ پہ ہر سیکٹر کا ایک ریگولیٹر, ایک سروس پروویژن ذمہ داری حکومت نے آپ کو دی ہوئی ہے. آپ کے پاس پیمرا ہے, آپ کے پاس نیپرا ہے, آپ کے پاس اوگرا ہے, وہ ریگولیٹ کرتی ہے سروس پرووائڈر کو کہ عوام کو یہ فلیس تو نہیں کر رہے, پروفٹ جو ہے وہ زیادہ تو نہیں کما رہے, سروس کی کوالٹی کیا ہے. اب پی ٹی اے ہے, وہ ٹیلکوز کا ریگولیٹر ہے, اور وہ اس طرح کام کرتا رہتا ہے, جس کی وجہ سے جو سروس پرووائڈر ہیں ان میں ایک تھریٹ سا ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہم نے سروس اچھی پرووائڈ نہیں کی تو ہمیں ریگولیٹر جو ہے وہ چیک کرے گا. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پاکستان میں کوئی سیکٹر ریگولیٹر ہے ہی نہیں. رائٹ, تو اٹس اے سویٹ ول آف اے ڈپارٹمنٹ آف اینٹی کہ وہ کس کوالٹی کا, کس کوانٹٹی کا اور کس کیپیسٹی کا پانی جو ہے وہ آج دے رہا ہے, اور کل کو یا پرسوں کو اس کی وہی اسٹینڈرڈ برے ہو رہے ہیں یا اچھے ہو رہے ہیں. تو اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے. اب اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک ایم ڈی یا آپ کو ایک سی او سے اٹھا کر انہوں نے ٹرانسفر کر دیا, کہیں اور لگا دیا آپ کو. یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی جو افریقہ میں ہے, ایسٹ ایشیا کے چھوٹے چھوٹے ممالک میں ہے, وہ ایک سروس کانٹریکٹ ہے کہ آپ جب آتے ہیں ایک ادارے کا چارج لیتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے ادارے میں یہ 5-6 بڑے بڑے کی پرفارمنس انڈیکیٹر ہیں. آپ ایک کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں 4 سال کا, 5 سال کا, 3 سال کا, اور آپ کے یہ پرفارمنس ٹارگیٹ ہیں. اور اس کے بعد 2 سال کے بعد, 1.5 سال کے بعد یا مڈ ایئر میں ہم آپ کا پرفارمنس ریویو کریں گے. اگر آپ کے ٹارگیٹ اچھے ہوئے تو ہم آپ کو کنٹینیو کرنے دیں گے. اب ایک سرکار میں کہہ دیں یا کسی حد تک جو گورنمنٹ آف کے پی نے کچھ ایک ہائبرڈ ماڈل لے کے آئے کارپوریٹ گورننس کا, انہوں نے جو اپنے سی اوز آ کے لگائے اداروں کے, ان کو اس طرح سے اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا. تو اٹ آل ڈپینڈ آن دی ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن کہ وہ ادارے کو اس ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہتا ہے, اوپر لے کے جانا چاہتا ہے, یا وہ جو اس کا مومنٹم اس پہ چھوڑ دے, ادارہ خود ہی چلتا رہے گا اور وہ انجوائے کرتا لیتا رہے گا. ویری انٹرسٹنگ. سو جو میرا سوال تھا پرائمریلی وہ تو آپ نے بتا دیا. آپ نے کہا کہ ایک تو ہر اسٹیک ہولڈر کو اپنا ایک رول اپنانا پڑے گا, بٹ بیانڈ دا اسٹیک ہولڈرس اگر میں نمبرس کا پوچھوں, ڈو یو تھنک کہ پاکستان میں ریپلینشمنٹ اتنی ہو رہی ہے بارشوں اور برف سے کہ ہمارے پاس پانی کی کنزمپشن سے زیادہ ہمارے پاس سپلائی ایگزسٹ کرتی ہے اگر ہم وہ کر لیں؟ اور رادر میں اس کو سمجھنا ہی چاہ رہا ہوں, کیا آج کل ماڈرن ڈے پاکستان کے اندر انڈس کا پانی دریا میں سمندر میں جا رہا ہے؟ ہاں, پانی تو سمندر میں جا رہا ہے ڈیفینیٹلی, لیکن اس پہ دیکھیں کہ 3-4 چیزیں اس میں. ایک بات تو فیکٹ ہے, سب کو پتہ ہے کہ اس طرح سے ریچارج نہیں ہو رہا جس طرح سے ایکسٹریکشن ہو رہی ہے پانی کی. رائٹ, اور وہ ایکسٹریکشن جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر میں بھی ہو رہی ہے, انڈسٹریل سیکٹر میں بھی ہو رہی ہے, اور ڈومیسٹک سیکٹر میں یا میونسپل سیکٹر میں بھی ہو رہی ہے. ایگریکلچر میں زیادہ ہو رہی ہے. مطلب پاکستان از پرابلی ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پہ کہ 80% to 90% پانی جو ہے وہ ایگریکلچر میں یوز ہوتا ہے, جبکہ بہت سارے ممالک میں یہ ریشو جو ہے کافی کم ہے. اور اس کے بعد بھی ہماری پر ایکڑ پروڈکٹیوٹی اس طرح کی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے, جس طرح کی چائنا کی یا ایون اسرائیل کی یا افریقہ کے کچھ کنٹریز کی ہے وہاں پہ, کیونکہ ہم وہ ٹیکنالوجیکل میتھڈالوجیز جو ہیں وہ اپنے ایگریکلچر سیکٹر میں انٹیگریٹ نہیں کی. یہی حساب جو ہے وہ ہمارا ڈرنکنگ واٹر کے سیکٹر میں بھی ہے کہ آپ کا, جیسے میں نے ٹیوب ویل کا بار بار بتایا آپ کو, کہ ایک ریچارجنگ کا ایریا ہے, وہ پانی واٹر بیسن ہے, وہ پانی اس ایریا میں آئے گا, تو وہ اگر 10 ٹیوب ویل ہیں تو 10 کے 10 اگر ریچارج کرنا شروع کریں گے اس کو. پھر اس کے بعد دوسری بڑی چیز جو ہے وہ آپ کی جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے لوگوں کا بڑھتا جا رہا ہے. پہلے بہت سارے گھروں میں ایک گاڑی ہوا کرتی تھی, اب ہر دوسرے تیسرے گھر میں 3-3 4-4 گاڑیاں ہیں. ڈرائیور جو ہے وہ ہر گاڑی کو صاحب کے کہنے پہ صبح سے 2 دفعہ نہیں تو کم از کم 1 دفعہ تو دھوئے گا ساری گاڑیوں کو,
اور وہ کیسے دھو رہا ہوگا, وہ ہاؤس پائپ لے کے دھو رہا ہوگا, پانی لگایا ہوا اس نے بیچ میں, وہ سگریٹ بھی پی رہا ہے, موبائل پہ گپ شپ بھی لگا رہا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے, اس کے صاحب کو ہی پتہ ہے کہ میٹر جو ہے وہی نہیں ہے, تو بل ہمارا وہی 400-500 روپے آئے گا, اور وہ بھی ہم دیں نہ دیں. بہت سے علاقوں میں بل آتا بھی ہے, لوگ نہیں دیتے ہیں. تو جس طرح سے ہمارا لیونگ اسٹینڈرڈ بڑھ رہا ہے, جس طرح سے ہماری کنزمپشن واٹر کی بڑھ رہی ہے, اس طرح سے ریچارج نہیں ہو رہا. تو اگر ہم نے کچھ کوپنگ میکینزم اڈاپٹ نہیں کیے تو انفارچونیٹلی وی ول ریچ ٹو سچویشن ویئر جیسے کہنا چاہیے کہ حکومت کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. پھر اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے فوڈ سیکورٹی کے اوپر بھی ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بہت سارے علاقوں میں جہاں گندم کاشت ہوتی تھی یا جہاں اور فصلیں کاشت ہوتی تھیں, اس جگہ پہ ہماری اربنائزیشن ہو گئی ہے, کالونیز بن گئی ہیں, ہاؤسنگ کالونیز بن گئی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر انڈسٹریز آ گئی ہیں. تو ہماری پہلی ہی جو پر ایکڑ پروڈکشن تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی, اب ہمارے وہ ایکڑ بھی کم ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مور اینڈ مور اسٹف جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑے گا. تو اٹس این الارمنگ سچویشن, ٹھیک ہے, اور اس پہ ہونا یہ چاہیے کہ جو مینڈیٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے وہ ریسرچ سیکٹر میں ہیں, چاہے وہ پالیسی میکنگ میں ہیں, ان کو دے شوڈ, اور بہت سارے کنٹریز ہیں جو اس چیز سے نکل چکے ہیں. بہت سارے کنٹریز افریقہ کے آپ دیکھ لیں, خاص طور پہ جہاں پہ کہ جنرل پرسیپشن یہی تھا کہ پانی نہیں ہے, لیکن ان میں سروس ڈیلیوری کا کانسیپٹ, ان میں اسٹینڈرڈس کا کانسیپٹ, ان میں ڈیمس کی کنسٹرکشن کا کانسیپٹ جو ہے وہ بڑی تیزی سے آیا, اور وہ اس پوائنٹ پہ پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے آپ کو کورس کریکشن جو ہے کر لی. تو پاکستان میں بھی الحمدللہ کام تو ہو رہا ہے, لیکن پرابلی جس اسپیس پہ ہو رہا ہے اس کو ڈبل یا ٹرپل کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ ہم اس سچویشن تک نہ پہنچے جس کا کہ آپ اشارہ کر رہے تھے. اور اگر کورس کریکشن کر لی تو وی کین ڈیفینیٹلی لک فار اے سولوشن ویئر ان دی فیوچر ہمارے پاس وی ہیو این ایمپل اماؤنٹ آف واٹر اینڈ ایوری تھنگ از ڈن ان اے مچ بیٹر وے. تو ٹیکنالوجی بڑی جیسے جب کافی جیسے کہنا چاہیے ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے, اور کنٹریز نے بڑی بڑی ایڈاپشن جو ہے وہ کر لی ہیں. آپ کے پاس ایسے ممبرینز آ گئی ہیں جس میں کہ آپ سمندر کا پانی جو ہے اس کو بھی آپ ٹریٹ کر کے لگا سکتے ہیں, چاہے وہ بریکش واٹر ہے اس کے اندر بھی. اب جیسے پنجاب کی کچھ علاقوں میں جو نیا کانسیپٹ گورنمنٹ آف پنجاب لے کے آئے پاک اتھارٹی کا, وہ بیسیکلی ہے کہ جو بریکش علاقے ہیں, جن علاقوں میں زمین کے نیچے جو پانی ہے وہ پینے کا نہیں ہے اور ان کے آس پاس بھی سرفیس واٹر نہیں ہے, تو وہاں پہ جو بریکش واٹر ہے اس کو کس طرح سے ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹریٹ کر کے پہنچایا جائے. اب سے کوئی 15-20 سال پہلے کانسیپٹ تو تھا یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹریٹ کرنا, لیکن دیٹ واز اے ویری ایکسپینسو کانسیپٹ. تو اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے کاسٹ جو ہے وہ کم. لیکن بات ساری یہ ہے کہ جس تیزی سے اس سیکٹر میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں یا اور ملکوں میں, انفارچونیٹلی پبلک سیکٹر میں جو ہمارے واٹر اینڈ سینیٹیشن کے ادارے ہیں وہ اس ٹیکنالوجی کو, اس ریسرچ کو, اس کٹنگ نالج کو جو ہے وہ انٹیگریٹ نہیں کر رہے. ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے وہی چل رہا ہے, جیسے کام کل ہوا تھا یا پرسوں ہوا تھا, اس طرح سے چلاتے رہو, دیکھا جائے گا کل دیکھا جائے گا. آئی تھنک وہی والی بات ہے کہ میں واٹر اینڈ سینیٹیشن کا تو پرٹیکولرلی میں نے اتنا ڈیٹیل میں نہیں دیکھا, بٹ اگر میں فوڈ کی بات کروں, آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 90% اگر آپ کا پانی سارا کا سارا ایگریکلچر میں استعمال ہو رہا ہے, تو چلیں ایک تو یہ بات ہے نا کہ میں اپنے گھر کا پانی کا میں استعمال کروں, میں یہ 4 چیزیں کروں, بٹ اگر میں اس 90% کو 40% پہ لے آؤں تو میرے پاس تو انسین اماؤنٹس آف ایکسیس واٹر آ جائے گا. اینڈ انٹرسٹنگلی دیر آر ٹیکنالوجیز ان دا ورلڈ جو کہ اپ ٹو 95% ریڈکشن ان واٹر کے تحت بھی کے باوجود آپ کی پروڈکشن بڑی اچھی رکھتی ہیں. تو پاکستان میں تو اس سائڈ پہ انوویشن بالکل ہوئی ہی نہیں ہے. ہو رہی ہے, جیسے تھوڑے عرصے پہلے پنجاب میں اور بھی کافی حد تک کے پی میں بھی یہی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انہوں نے انٹیگریٹ کیا ہے, اور کسانوں کو کسی 2-3 پروجیکٹ جہاں چل رہے ہیں اس میں کسانوں کو یہ ایک انسینٹیو دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی لینڈ جو ہے وہ ہمیں بتائیں کون سی لینڈ ہے آپ کی, اتنا پیسے آپ لے کے ہیں, باقی پیسہ جو گورنمنٹ دے گی لینڈ کی وہ لیزر لیولنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈرپ اریگیشن کا کانسیپٹ جو ہے وہ لایا جائے. ہمارے یہاں تو وہی تھا کہ کینال سے پانی آ رہا ہے تو موگے لگائے ہوئے نمبر ہے کہ آج اس کا نمبر ہے کل اس کا نمبر ہے, انہوں نے موگا کھولا یوں کر کے اور پانی جو ہے وہ اریگیشن فلڈ ہو گیا پورا کا پورا وہاں پہ. اس کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ اس جیسے آپ نے کہا 40% پانی میں بھی آپ وہی پروڈکٹیوٹی لے سکتے ہو, لیکن چونکہ وہ کانسیپٹ نہیں تھا تو پانی بھی بہت تھا پہلے, اب وہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے. تو اب اس طرح کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ کافی حد تک گورنمنٹ آف پنجاب, گورنمنٹ آف کے پی جو ہے کر رہی ہے. چلیں زبردست. سو مائی نیکسٹ انٹائر ٹاپک, کیونکہ یہ تو چلیں واٹر کو تو آپ نے کافی ڈیٹیل میں اور اس طرح سے سمجھا دیا. سینیٹیشن کی آپ نے بات کی, تھوڑی آپ نے ادھر ٹچ اپون کیا, بٹ آئی تھنک and I know for a fact a lot of the audience does not really understand how important sanitation is. Urban viewers ہیں زیادہ تر, اربن ویور جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ یار میرے گھر تو فنکشننگ واش روم بھی ہے, جب نہیں ہے تو وہ اپنے ہی گھر میں شاید اچھا واش روم نہیں بنایا ہوا. بٹ ہمیں کانٹیکسٹ نہیں ہے کہ پاکستان میں کتنا بڑا مسئلہ ہے سینیٹیشن کا. ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ انڈیا میں مودی نے انٹائر ایک پوری موومنٹ چلائی افیکٹولی واش رومس کو نہ صرف بنانے کی بلکہ ان کو یوز کرنے کی. اس نے ایک پوری کلچرل شفٹ کی بات کی.
اور یہ چیز سب کانٹیننٹ کا ایک بڑا مسئلہ رہا ہے. مجھے یاد ہے ایک آئی یوز ٹو ہوسٹ لاٹ آف ٹریولرز بیک ان دا ڈے اپنے گھر کے اوپر کاؤچ سرفنگ وغیرہ پہ. تو ایک انڈونیشین ٹریولر آئی تھیں اور انہوں نے آ کے بولا کہ ان سے پوچھا جی پاکستان, میں نے پوچھا کیسا لگا آپ کو پاکستان. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ مسلم کنٹری ہے. کیوں؟ اچھا مجھے 10 چیزیں میں سوچ سکتا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ مسلم. انہوں نے کہا کہ یار جس ریلیجن میں صفائی نصف ایمان ہے ادھر کی واش رومس کی سچویشن اور باقی صفائی کی سچویشن, بٹ پرٹیکولرلی شی پوائنٹڈ آؤٹ واش رومس کہ اٹس این ابزمل اسٹیٹ آف افیئرز ان پاکستان. اگر کسی پاکستانی نے کبھی ٹریول کیا ہو اور ٹریول کے دوران آپ کو کہیں پر رکنا پڑ کے یوز کرنا پڑ گیا ہو تو اٹ سیمز لائک کہ بہت ہی پرائمل قسم کی ایک ہیومن بینگز نظر آتے ہیں جن کو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ یار ایک بیسک سی چیز ہے اس کی صفائی کا کس طرح سے خیال کرنا ہے. آئی تھنک ہمیں شاید وہ کانسیپٹ بھی نہیں ہے کہ اس کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں. سو اف یو کین سارٹ آف گیو اس اے سمری آف کہ پاکستان کی سینیٹیشن کی صورتحال ہے کیا اس ٹائم. اچھا, تو پہلے جو آپ نے انڈیا کی بات کی, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ انڈیا واز کنسیڈرڈ ایز دی لارجسٹ اوپن ڈیفیکیشن کنٹری ان دا ورلڈ. انڈیا کی پاپولیشن اگر آپ 1.3 بلین لگا لیں تو گڈ 56% یعنی کہ 800 ملین لوگ جو تھے وہ انڈیا میں اوپن ڈیفیکیشن ریگولرلی پریکٹس کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اپنی لیٹرینس نہیں ہیں. رائٹ. اینڈ آئی ہیپن ٹو ٹریول الاٹ ان انڈیا وین آئی واز پارٹ آف دا ورلڈ بینک. تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے وہاں پہ, یہ سنا ہے لوگوں سے کہ لوگ اپنی جو ماروتی گاڑیاں ہیں اس میں بیٹھ کے لوٹے لے کے اینڈ دے یوز ٹو گو ٹو دا فیلڈ. سو دے ور ویل آف پیپل, ٹھیک ہے, اینڈ دے یوز ٹو گو ٹو فیلڈ فار ڈیفیکیشن. اب پاکستان میں بھی سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے. پاکستان جو ہے اس میں ہم 3rd لارجسٹ اوپن ڈیفیکیشن کنٹری تھے آفٹر انڈیا اینڈ انڈونیشیا اور پاکستان میں. لیکن پچھلے چند سالوں میں ڈیفینیٹلی پروگرس جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہوئی ہے. انڈیا کی پروگرس تو فنامنل پروگرس ہے کیونکہ ایک سینٹرل پروگرام ان کا جو لیڈر ہے ان کی طرف سے آیا اور سوچھ بھارت کے نام سے, اور ڈونرس نے بھی ریسورسز لگائے اس میں, پروونشل گورنمنٹ نے, اسٹیٹس گورنمنٹ نے, اداروں نے, سب نے, اور بیہیویئر چینج کے اوپر کافی زیادہ کام کیا. اب آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے یہاں تو یہ من حیث القوم جو ہے ہونا چاہیے کہ ہم 96-97% پلس مسلمان ہیں, اور ہائیجین یا صفائی جو ہے وہ ہمارا نصف ایمان ہے. لیکن ہمارے اس کے اوپر ہمارا فوکس ہے ہی نہیں, اور اس میں کافی حد تک جو ہے وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھا ہی نہیں کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اپنی صفائی کرنا, اس کے بعد اپنے گھر کی صفائی کرنا, پھر محلے کی صفائی, اور پھر آپ کا جو علاقہ ہے یا آپ کا ملک جو ساری کی ساری صفائی جو ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر ایک قسم سے فرض ہے. تو اربن علاقوں میں سچویشن از ناٹ دیٹ بیڈ ان ٹرمز آف, جیسے کہنا چاہیے کہ ایکسیس ٹو سینیٹیشن بری تو اس لیے بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہاں پہ اوپن اسپیسیز نہیں ہیں اوپن ڈیفیکیشن کے لیے. رائٹ. رورل علاقوں میں ابھی بھی اوپن اسپیسیز موجود ہیں, لیکن ہم لوگ یہ نہیں سوچتے رورل علاقوں میں بھی کہ اگر میں اپنے گھر سے دور جا کے اوپنلی ڈیفیکیٹ کر رہا ہوں تو کسی اور کے گھر کے ساتھ تو کر رہا ہوں میں, اور وہ والا جو ہے میرے گھر کے ساتھ آ کے اوپن ڈیفیکیٹ کر رہا ہے. تو وہ کانسیپٹ بیسیکلی یہی ہے کہ میں نے اپنے گھر کے پاس نہیں کرنا, میں نے کوئی تھوڑا سا ٹریول کر کے فاصلے بجائے کرنا ہے, لیکن وہ فاصلہ کسی اور گھر کے ساتھ ہوگا. تو اس میں جو ایک موومنٹ تھی جو کہ بنگلہ دیش میں چلی تھی بیک ان mid 90s, تو کہتے ہیں CLTS, کمیونٹی لیڈ ٹوٹل سینیٹیشن, اور اس میں یہ تھا کہ دی فوکس واز آن آؤٹ کم. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں فوکس از آلویز آن دی آؤٹ پٹ, کہ نمبر آنے چاہیے, کتنے ٹیوب ویل بن گئے, کتنی لیٹرینیں بن گئیں, کتنی روڈیں بن گئیں. آؤٹ کم پہ فوکس نہیں ہوتا. اس کا فوکس یہ تھا آؤٹ کم کا کہ ایوری ایریا شوڈ بی اوپن ڈیفیکیشن فری, ODF. رائٹ. کہ اگر اس میں کوئی باہر, جیسے آپ نے کہ انڈونیشین جو خاتون تھی وہ آئی ٹریولر, جب وہ جائیں وہاں پہ تو شی شوڈ ناٹ بی ایبل ٹو سی اینی ہیومن فیسیز اور اینی انہائیجینک تھنگ آن دی گراؤنڈ. رائٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوکس آؤٹ کم پہ ہے, آؤٹ پٹ پہ نہیں. اب کیسے اچیو کریں گے اس کے لیے 10 ٹیکنالوجیز ہیں. رائٹ. تو ہمارے یہاں فوکس جو تھا وہ اس پہ رہا ہی نہیں. ہمارے یہاں فوکس گورنمنٹ کا بھی تھا, آؤٹ پٹ کے اوپر ہی تھا. اب اگر ہم آؤٹ پٹ کی بات کرتے ہیں تو نمبرز تو ہمارے بہت اچھے ہیں. اربن سینیٹیشن میں ہمارے یہاں تقریباً 80+% پاپولیشن جو ان کے پاس ایکسیس ہے لیٹرین کی, اور لوگ جو ہیں جو اپنا فلش کا بٹن پریس کر دیتے ہیں تو اس کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس کے بعد کی سچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد کی سچویشن جتنا بھی آپ کا ہیومن فیسیز ہے یا آپ کا سیوریج جو ہے, انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ٹریٹمنٹ پلانٹس بھی نہیں ہیں. اینڈ یو ول بی سرپرائز ٹو فائنڈ آؤٹ کہ پرابلی کراچی از دی اونلی سٹی جس میں کہ 2 سے 3 ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہیں ویسٹ واٹر کے وہ ابھی 20 سے 30% ایفیشنسی پہ چل رہے ہیں, ناٹ ایون 100% آپریشن پہ کام نہیں کر رہے ایفیشنسی کے اوپر. اسلام آباد میں ایک تھا وہ بھی بند ہوا ہوا ہے, ٹھیک ہے, پنڈی میں کوئی نہیں ہے, لاہور میں کوئی نہیں ہے. So where is it all going? جو آپ کی نیچرل باڈیز ہیں, دریا آپ کا,
آپ کے ریورس ایوری تھنگ از گوئنگ دیئر. جو آپ اسلام آباد and it's all going back into the rivers. Exactly. And then it's flowing downstream, so all of the people are consuming. Exactly. مطلب آپ اگر یہ سوچیں کہ few years ago اسلام آباد کے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے جو نالے ہیں جو F6 کے پاس سے گزر رہے ہیں یا E11 میں سے گزر رہے ہیں یا G11 میں سے گزر رہے ہیں, اس میں کرسٹل کلیئر پانی ہوتا تھا. بلکہ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم فشنگ کیا کرتے تھے اس میں. آج آپ جا کے دیکھ لیں کسی کے پاس گزر رہے ہیں آپ وہاں سے تو آپ کو پتہ لگے کہ کتنی اسمیل آ رہی ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا بھی میونسپل ویسٹ ہے وہ سارا کا سارا اس میں جا رہا ہے. اور ہمارے ادارے بجائے اس کے کہ اس میونسپل ویسٹ کو پائپ سسٹم کے ذریعے کیری کر کے کسی ڈیسینٹرلائز پوائنٹ یا سینٹرلائز پوائنٹ تک لے کے جائیں, لے کے جا بھی رہے ہیں, سسٹم ڈالے ہوئے انہوں نے. جو ہی کہیں ایشو آتا ہے بجائے اس کے پائپ ریپلیس کریں, وہ پائپ کاٹا انہوں نے, توڑا, جو قریب ترین پوائنٹ سورس کا نظر آیا اس میں ڈال دیا انہوں نے. تو اٹس اگین ایک قسم سے اٹس اے کرمنل ایکٹ وچ یو آر ڈوئنگ ایز اے انسٹیٹیوشن, ایز اے ہیومن بینگ ایز ویل. بہت سارے علاقے ایسے ہیں جس میں کہ آپ اپنا گھر بناتے ہیں تو آپ اپنے جو لیویٹری یا لیٹرین کا جو آؤٹ پائپ ہے آپ قریب ترین جو نالا گزرا اس میں ڈال دیتے ہیں. پیری اربن علاقوں میں تو ہو ہی رہا ہے. وہاں تو ڈرینیج ہے, سیوریج تو ہے ہی نہیں, وہاں پہ انڈر گراؤنڈ پائپ تو ہے ہی نہیں. اب اسلام آباد میں دیکھ لیں, اسلام آباد کا بہت سارا پانی جو ہے وہ سارا کا سارا مختلف دریاؤں میں اور مختلف نالوں میں اور مختلف سٹریمز میں جو ہے وہ چل رہا ہے. یہی حال لاہور کا ہے, یہی حال اور شہروں کا ہے. اب مطلب ایک تھنکنگ ہے کم از کم, ایٹ لیسٹ پلاننگ سٹیج میں آ گئی ہے. کراچی میں بھی ہے, کے پی کے بڑے شہروں میں بھی ہے, پنجاب میں لاہور نے لیڈ لی ہوئی ہے, فیصل آباد جو ہے وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہا ہے کہ نہیں بھی ٹریٹمنٹ پلانٹس ہونے چاہیے. تو مطلب جو مائنڈ شفٹ ہے وہ چینج ہو گیا ہے کہ سلوشن جو ہے اس کی طرف جانا چاہیے. آپ اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کا نقصان بیسیکلی آپ کی انوائرمنٹ کو آپ پلوٹ کر رہے ہیں, اپنا جو گراؤنڈ واٹر ہے اس کو آپ پلوٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں جب آپ اربن علاقوں میں, پیری اربن علاقوں میں جب آپ پانی کے لیے کھدائی شروع کرتے ہیں تو آپ کو 20, 30, 40 فٹ کے اوپر ایک پانی کی اچھی خاصی لیئر ملتی ہے, لیکن وہ پانی جو ہے وہ ویسٹ واٹر ہے. اس لیے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کے بعد دوسری لیئر کو ہٹ کرتے ہیں جو کہ پرماننٹ واٹر نیچے بہ رہا ہے وہ. لیکن جہاں پہ پانی نیچے نہیں ہے تو لوگ اسی پانی کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک انوائرمنٹل اس کا فیکٹر بھی ہے. اور لیکن ایک چیز جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہوئی ہے, پچھلے پرابلی ڈیولپمنٹ سیکٹر نے, گورنمنٹ نے, میڈیا نے, این جی اوز نے بہت کہا لوگوں کو کہ پرسنل ہائیجین کے اوپر فوکس کریں, خاص طور پہ ہینڈ واشنگ کے اوپر. تو لوگوں نے پچھلے ایک سال میں جتنے ہاتھ دھوئے نا کووڈ کی وجہ سے, پچھلے سے لوگوں نے وہ 47 سالوں میں نہیں دھوئے ہوں گے. صحیح بات ہے. تو کوئی نہ کوئی ٹریگر فیکٹر چاہیے ہوتا ہے آپ کو, رائٹ, کہ کیسے آپ ہیومن سائیکی کو ٹریگر کریں گے, رائٹ, اینڈ اس کے لیے ریسرچ کرنی ہوتی ہے آپ کو. اب یہ مطلب بلیسنگ ان ڈسگائز ایک قسم سے کہہ لیں کہ کم از کم لوگوں نے ہاتھ دھونا شروع کیا, اپنی پرسنل ہائیجین پہ فوکس کیا, جس کی وجہ سے وہ ڈیزیز کا اسپریڈ اتنا نہیں بڑھا جتنا کہ شاید اگر نہ دھوتے تو پڑ جاتا وہ. لیکن اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ کووڈ ختم ہو گیا تو اس کے بعد ہم کام کریں. اب لوگوں میں ہے بہت سارے علاقوں میں کہ مائیں جو ہیں جب اپنے بچوں کی فیسز وغیرہ صاف کرتی ہیں, چھوٹے بچوں کی, تو فوراً دے گو ٹو دا واش روم اینڈ دے اسٹارٹ کوکنگ اینڈ کٹنگ دا ویجیٹیبل ود دا سیم ہینڈ. اب اس کے بعد جو ہوتا ہے, جن لوگوں کو کھانا جا رہا ہے, جو پانی دن کو دے رہی ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ڈائریا, ڈیسینٹری اور ٹائیفائڈ اینڈ سو آن, اس طرح کی مختلف بیماری, جس کے کو ہم جو سائیکل ہے اس کو بریک کر کے اور سائیکی کو چینج کر کے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے مطلب میں تو یہ کہوں گا کہ واٹر کی سچویشن اتنی بری نہیں جتنی سینیٹیشن کی سچویشن بری ہے. رائٹ, کیونکہ واٹر میں پھر بھی آپ کے پاس کوپنگ میکینزم ہیں, آلٹرنیٹ کوئی اویلیبل ہے نا, آلٹرنیٹ اویلیبل ہے. سینیٹیشن میں تو یہ ہے کہ سینیٹیشن میں تو آپ نے تھوڑا بہت خود کرنا ہے, لیکن لارجلی گورنمنٹ نے کرنا ہے, انسٹیٹیوشن نے کرنا ہے. اور انفارچونیٹلی دونوں سائڈ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہی ہیں کہ تم کرو گے تو ٹھیک ہو جائے گا, تم بھی نہیں کرتے تو میں بھی نہیں کرتا. اور اس پہ انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ سیکٹر کا, جس طرح بل اینڈ میلنڈا کا میں دیکھ رہا تھا کہ گیٹس فاؤنڈیشن از ویری ایکٹیولی ورکنگ آن سینیٹیشن آل اوور دا ورلڈ. سو اس میں پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے اوپر کام؟ نہیں, مطلب ڈائریکٹلی انہوں نے ابھی تک کوئی ایسی سچ سپورٹ تو نہیں کی ہے, لیکن ڈیولپمنٹ پارٹنرز جو ہیں, چاہے وہ آئی ایف آئیز کی شکل میں ہوں, چاہے وہ ہمارے جو مختلف انٹرنیشنل این جی اوز ہوں, دے ہیو بین ورکنگ اے لاٹ, رائٹ, اینڈ دے آر ڈوئنگ فینامنل جاب. مطلب اب آپ دیکھ لیں کہ 220 ملین پاپولیشن, 222 ملین پاپولیشن پاکستان کی اگر ہے, تو ہر ایک کو ایک میسج کا پہنچنا, اس میسج میں یہ بتانا کہ واٹر کنزرو کرنا ہے یا اپنے ہاتھ دھونے ہیں, اٹس اے فینامنل ٹاسک. رائٹ, تو وہ پچھلے 10-12 سالوں میں اس تیزی سے نہیں ہوا جتنے ان 12-15 سالوں میں ہوا ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کافی سارے پرائیویٹ سیکٹر نے
یا کچھ پبلک سیکٹر نے بھی ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کیا. رائٹ. پہلے اگر وہ ایک پمفلیٹ چھاپتے تھے یا کسی مسجد میں جا کے اعلان کرتے تھے تو کسی نے پمفلیٹ پڑھا یا اخبار میں جو ایڈورٹیزمنٹ آیا کسی نے دیکھا نہیں دیکھا, یا مسجد کا اعلان کسی نے سنا نہیں سنا. اب وہ میسج کی شکل میں, اب تو وہ فون کال پہ آتا ہے نا, فون کال روبو کال کی شکل میں آ رہا ہے. بالکل آپ کو ایک کال آئے گی اور جب تک آپ وہ کال پک نہیں کریں گے تو آپ کو 2 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد دوبارہ کال آئے گی آپ کو. اور اٹس سیکنڈ چاہیے کہ اس کی جو ریچ ہے دیٹ از آلموسٹ 100% اور مور دین 100%. ایک ہی لوگوں کو 2 3 دفعہ چیز بھی کال بھی آ سکتی ہے. تو اس کی وجہ سے فرق بہت پڑا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ اگر یہ چیز کنٹینیو رہی اور جو لیٹسٹ ٹرینڈ ہے ٹیکنالوجی کے وہ انٹیگریٹ کرتی رہی ہماری واٹر اینڈ سینیٹیشن کی انڈسٹری جو ہے, تو پرابلی وی ول ریچ ٹو دی ڈیسٹینیشن وچ از کہ ہمارے جو فیوچر جنریشن ہے اس کے پاس نہ صرف پینے کا پانی اویلیبل ہو, کوالٹی کا پینے کا پانی اویلیبل ہو, اور جو ہماری انوائرمنٹل پولوشن ہے ہماری سینیٹیشن فیسلٹیز یا ٹریٹمنٹ پلانٹس کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ مینس جو ہے وہ بھی کافی حد تک کم ہو جائے گا. میکس اے لاٹ آف سینس. سر لاسٹ چیز میں بیسیکلی یہ تو آپ نے کافی ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیا. لاسٹ چیز میں ذرا اس سے تھوڑا سا ہٹ کے پوچھنا چاہوں گا. آپ کا 30 سال کا ایکسپیرینس رہا ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر کا. مجھے پتا ہے کہ اسلام آباد میں جنرلی جو کراچی کی یا لاہور کی بھی ٹو سم ایکسٹینٹ آڈینس ہوگی وہ زیادہ بزنس سائڈ پہ جاتی ہے, وہ زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھتی ہے. اسلام آباد میں پرٹیکولرلی لوگ جو ہے نا دے ٹیک ڈیولپمنٹ سیکٹر ویری سیریسلی. اینڈ آئی نو اے لاٹ آف پیپل جو کہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جا کے کام کرنا ہے. تو اس کے ایک تو پہلے تو میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ آپ نے 30 سال اپرچونیٹیز یہ بھی نہیں آپ نے کیا کہ کسی ایک ادارے میں کیا, دیر آر لائک اٹس فلڈ ود ٹینز آف ڈفرنٹ آرگنائزیشنز. کنسلٹنگ کا ورک ہے تو اس میں تو ہر تھوڑے سے بعد یو ہیو ٹو فائنڈ نیو اپرچونیٹیز ایز ویل. تو پہلی تو فار دوز پیپل ہو آر لوکنگ فار سچ اپرچونیٹیز ہاؤ ڈیفیکلٹ از اٹ, اینڈ ڈو یو تھنک آپ ایک آج کے نوجوان کو بولیں گے کہ لک فار اپرچونیٹیز ان دا ڈیولپمنٹ سیکٹر, یا آپ کہیں گے کہ نہیں یار پرائیویٹ سیکٹر میں جاؤ, کریٹ انوویٹیو پروڈکٹس, کیپٹلزم زندہ باد. سو واٹ وڈ یور سجیشن بی؟ اچھا, جب میں نے شروع کیا تھا تو اس وقت مطلب آئی اسٹل ریکال کہ پرابلی 10% آف اس ہو گریجویٹڈ فرام UET ایٹ دیٹ ٹائم they went to the private sector. Rest of the lot جو اس وقت ٹرینڈ تھا کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جانے کا تھا. لیکن ابھی پچھلے چند سالوں میں یہ ٹرینڈ کافی حد تک چینج ہو گیا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ یا تو پرائیویٹ سیکٹر میں آنا چاہتے ہیں. مطلب خاص طور پہ جو آپ کے انجینئرس ہو گئے اس میں سے گڈ نمبر آف گریجویٹ انجینئرس فرسٹ میری جو مطلب سجیشن ہوگی کہ بیچلرز از ناٹ دی اینڈ آف یور کیریئر. مطلب یو شوڈ ڈیفینیٹلی پرسو اے کیریئر ان ایٹ لیسٹ ان ون سیکٹر میں آپ اپنے ماسٹرس کا کیریئر جو پرسو کریں, چاہے پاکستان سے آپ ڈگری لیتے ہیں یا باہر جا کے لیتے ہیں جو بھی ہے, کیونکہ اسپیشلائز کریں کسی 1 یا 2 سیکٹر میں, اور اس کے بعد پھر آپ کوشش کریں کیریئر میں اپنی پروفیشن کو اڈاپٹ کرنے کی. تو لیکن جو ٹرینڈ چلتا جا رہا ہے فار ویریس ریزنس, تو وہ گورنمنٹ کی طرف کم رجحان ہے نئی نسل کا, وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف زیادہ رجحان ہے. اس میں جو آپ کی IFIs کی یا ڈیولپمنٹ سیکٹر کی جو مارکیٹ ہے وہ تو لمیٹڈ ہے. رائٹ. اس میں تو اتنا اور کمپٹیشن کافی زیادہ ہے اس میں. تو مطلب فارچونیٹلی وہاں پہ آپ کی جو کنیکشن ہیں اس طرح کی چیزیں کام نہیں کرتی ہیں, اپرچونیٹیز کم آتی ہیں, اور کم آنے کے بعد جب اپلائی کی جاتی ہیں تو ایک پوزیشن چاہے وہ کسی جرمن ادارے میں آ رہی ہو یا UK کے کسی ادارے میں آ رہی ہو یا UN میں آ رہی ہو, تو اس کے لیے اچھے کوالیفائڈ بیچلرز اور ماسٹرز لوگوں کی ود ایکسپیرینس کافی زیادہ تعداد ہوتی ہے. تو وہاں تو کافی کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے. اونلی فیو لکی ون آن دا بیسس آف دیئر ایکسپیرینس اینڈ کوالیفیکیشن دے گیٹ سلیکٹڈ. لیکن نا امید ہونے کی ضرورت نہیں. جو آپ نے بات کی پرائیویٹ سیکٹر اپنا کام کرنا جو ہے, اور یہ ہمارے دین میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اگر رزق کے 10 حصے ہیں تو اس میں سے 9 حصے جو ہیں وہ آپ کے پرائیویٹ کام میں ہیں. اور اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نہ صرف اپنے لیے کام جنریٹ کر رہے ہیں بلکہ آپ لوگوں کے لیے بھی کام نکال رہے ہیں. آپ نے کوئی کمپنی کھول لی, آپ نے کوئی اسٹارٹ اپ جو اسٹیبلش کر لیا, اس میں 3-4 لوگ رکھے, آپ نے 3-4 اور خاندانوں کا بھی رسک آپ سے جوڑ گیا. اس طرح سے آپ ملٹیپلائی کریں. اگر آپ گورنمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ اپنے خاندان کو ہی سپورٹ کر رہے ہوں گے. تو میرا تو مشورہ یہی ہوگا لوگوں کو کہ وہ ڈونٹ گیٹ فکسیٹڈ, ٹھیک ہے, گو ود اپرچونیٹیز. اور ایک چیز جو میں بھی پہلے سوچتا تھا کہ مطلب جس سیکٹر میں آپ آ گئے ہیں ڈونٹ ٹیک اٹ دس ایز یور فائنل کیریئر کہ آپ نے بس یہیں سے ہی ایگزٹ کرنا ہوگا. رائٹ. ڈو تھنک اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ اس میں پرفارم نہیں کر رہے یا آپ کو کام کرنے میں مزہ نہیں آ رہا, تو آپ باہر میں یورپ میں اور امریکہ میں اور کافی زیادہ ڈیولپنگ کنٹریز میں تو وہ تو 180 ڈگری کا چینج لے آتے ہیں اپنے کیریئر میں. مطلب کوئی بینکنگ میں کام کر رہا ہے تو بینکنگ سیکٹر کو فوراً چھوڑ کے وہ کسی آرٹس کے سیکشن میں آ جائے گا, اور کوئی پینٹنگ شروع کر دے گا سارا, اس میں بھی وہ اچھا آگے نکل جائے گا, اور اس میں یہ کیا نام ہے نیش ہے اس کام کرنے کی. تو ہمارے یہاں مطلب یہ ہے کہ پیرنٹس کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے,
اور جو اس طرح کی پازیٹیو سٹوریز ہیں اس کو پروپیگیٹ کرنا چاہیے کہ ایک کیریئر ہی آپ کا فائنل سلوشن نہیں ہے کہ اگر آپ نے گورنمنٹ میں گریڈ 17 کی جاب لے لی تو آپ گریڈ 22 میں جا کے ریٹائر ہوں گے وہاں سے. تو اٹس گڈ, آپ مطلب کیریئر ہے وہ بھی لوگ پرسو کر رہے ہیں, لیکن اگر اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پرابلی کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے, کچھ ایشوز آ رہے ہیں آپ کو, یا آپ مینٹلی سیٹسفائڈ نہیں ہیں, تو سوئچ اوور اینڈ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں اور کسی اور کریڈٹ کی طرف جائیں. انشاءاللہ اللہ سپورٹ کرے گا, مدد کرے گا. 100%. ایک لاسٹ سوال, آئی ایم شیور کہ بہت سارے لوگ, کیونکہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جنرلی ڈرائی لگتا ہے واٹر اینڈ سینیٹیشن, بٹ جب آپ اس کے اندر وین یو اسٹارٹ ٹو گیٹ ان ٹو اٹ تو اٹ بیکمز, کیونکہ واٹر پرٹیکولرلی, سینیٹیشن تو پھر بھی یہ ہے کہ ایون دو اٹس اے ویری سیریس سبجیکٹ میٹر, بٹ اٹ ڈزنٹ سیم لائک اٹ افیکٹس یو ایز مچ ایز ہاؤ مچ واٹر ڈز, رائٹ, بیکاز it's directly related to food security, it's directly related to life. اور اس کی وجہ سے آئی نو فار اے فیکٹ کہ جس کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے نا کہ ایکچولی پانی کی صورتحال کیا ہو رہی ہے, they wanna understand more. What would you recommend to the viewers or the listeners کہ اگر وہ اس پاکستان کے بارے میں زیادہ, ویسے تو آپ نے بولا کہ ظاہر ہے زیادہ ریسرچ نہیں ہو رہی, بٹ دین مے بی دیر مائٹ بی پیپل جو کہ شاید اب سنیں اور وہ کہیں کہ نہیں, مے بی آئی نیڈ ٹو گو ٹوورڈز دا ریسرچ سائڈ, آئی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. سو ویئر آر دا ریسورسز دیٹ دے کین لک ایٹ فار دس پرٹیکولر انڈسٹری, اگر وہ زیادہ اپنی نالج کو انہینس کرنا چاہتے ہیں؟ کافی زیادہ کام بہت زیادہ ہوا ہے. مطلب اگر آپ کسی بھی انٹرنیشنل ڈونر کی آپ اٹھا لیں, یونیسیف از ون رچ انسٹیٹیوشن جس نے کہ بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے. ورلڈ بینک نے بہت سارے پروجیکٹس کیے ان کی ہوتی ہیں رپورٹس وغیرہ اویلیبل آن لائن ہیں, کیٹلاگ ہوئی ہوئی ہیں, آپ گوگل جا کے کریں, آپ دا مومنٹ یو پٹ واٹر اینڈ سینیٹیشن ان کے پی تو آپ کو کم از کم 15 ڈاکومنٹس نظر آ جائیں گی وہاں پہ ساری کی ساری. لیکن جو بات کرنے والی ہے وہ یہ نہیں کہ ہر بندہ ریسرچ میں چلا جائے, وہ بات یہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. وی ہیو ٹو اسٹارٹ ود, آئی ہیو ٹو اسٹارٹ ود مائی سیلف. آئی شوڈ ناٹ بی ایکسپیکٹنگ کہ جی میرا بھائی کیا کرے گا, یا میرے والد صاحب کیا کریں گے پانی کو بچانے کے لیے, یا میئر کیا کرے گا, یا ایم ڈی کیا کرے گا, یا سی او کیا کرے گا. میں نے کیا کرنا ہے, اور 2-3 بڑے بیسک کام ہیں. وہ یہ ہے بیسیکلی کہ آپ نظر رکھیں ہر چیز کے اوپر کہ جہاں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اب آج صبح ہی ہوا کہ میرا جو ڈرائیور تھا وہ گاڑی دھو رہا تھا, تو اس کو میں نے کہا کہ بالٹی سے پانی دھو. کہتے صاحب بس یہ آخری ہے. میں نے ہر دفعہ تو یہی کہتا ہے کہ آخری ہے یہ. تو اگر ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کیٹر کرنا شروع کریں گے تو وی ول ڈیفینیٹلی کنٹریبیوٹ. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں گا لاسٹ میں کہ بہت ساری یوٹیلیٹیز آسٹریلیا میں یوٹیلیٹیز ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں اوپنلی اپنے جو واٹر کا بل بھیجتی ہیں عوام کو, جو کہ ہمارے یہاں کانسیپٹ نہیں ہے. واٹر کا بل ہمیں نہیں آتا, ہمیں نہیں پتا گیس بجلی کا آتا ہے, گیس کا آتا ہے, لیکن پانی کا بل نہیں آتا. اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی لیک ہے, آپ اس نمبر پہ ٹول فری رابطہ کریں, ہمارا پلمبر آ کے آپ کے گھر کی لیک کو ریپیئر کرے گا. اچھا, بٹ دے آر گوئنگ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ وہ آپ کے گھر کی پرائیویٹ پراپرٹی, میری ہے نا, پرائیویٹ پراپرٹی کے اندر, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر آپ کی لیک جو ہے وہ ٹپ 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 کر رہی ہے اور 1 لیٹر یا 2 لیٹر پر ڈے پانی ضائع ہو رہا ہے, اور اس طرح کے 10 لیک آپ کے گھر میں ہیں اور 100 لیک محلے میں, اس طرح کر کے, تو اس یوٹیلیٹی کا کتنا پانی ضائع ہو رہا ہے, اس کو پانی نکالنا تو پڑے گا, کاسٹ آئے گی اس کی. تو کہتے ہیں کہ ہم اس لیک کو پلگ کر لیں گے اپنے ریسورسز سے بنسبت اس پہ کہ ہم چھوڑ دیں اس کو. تو ہر بندے کو چاہیے کہ وہ دیکھے, اپنے ارد نظر رکھے, اگر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے تو اپنے طور پہ جو کر سکتا ہے وہ کرے, اور اس کے بعد ایکسپیکٹ کرے کہ دوسرا کیا کرے گا. تو دس از وٹ آئی ہیو ٹو سے, وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام آور ہاؤس. 100%. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اوور اینڈ شیئرنگ سو مچ انسائٹ انٹو ایک ایسا سیکٹر جو کہ ہم سب کو امپیکٹ کرتا ہے بٹ ہم کافی دفعہ سوچتے نہیں اس کے بارے میں. سر تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ, پلیزر فار بینگ ہیئر اینڈ لوکنگ فارورڈ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو اینڈ فار آل آف یو گائز, تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ لسننگ. اگر آپ کو ایپیسوڈ پسند آئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. یوٹیوب والے لائک کا بٹن دبائیں گے, انگیجمنٹ زیادہ بڑھے گی. لسنرس جو ہیں وہ سبسکرائب کا بٹن دبائیں گے, آنے والے ایپیسوڈس کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گی. اسی کے ساتھ ساتھ نیچے ہم نے فیس بک گروپ کی لنک دی ہوئی ہے. اگر آپ کو اس طرح کی کانورزیشنس کے بارے میں مزید ڈسکشن کرنے کا شوق ہے, یا آرٹیکلس وغیرہ جو کہ ہم شیئر کرتے ہیں اس گروپ کے اندر وہ پڑھنے کا شوق ہے, سو ڈو جوائن دا گروپ. اٹس اے اسمال کمیونٹی اینڈ وی لو دی فیڈ بیک وی ریسیو فرام یو گائز. سو ساری کی ساری میں وہاں پر ایکٹیولی کامنٹ بھی کر رہا ہوتا ہوں, اینڈ آئی ریڈ آل آف دا فیڈ بیک دیر پرسنلی ایز ویل. سو اف یو وانٹ you can join that. But this was again Muzamil Hasan Zaidi. Thank you so much for watching. You were watching The Heart Behind Things. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one.